हुकूमत का करप्शन मुकदमात जल्द निपटाने के लिए भरपूर पैरवी का फैसला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इंसाफ की फराहमी से मुतालिक है। करप्ट अनासर मुकदमात का सामना करने के बजाय बैरून मुल्क फरार, मुकदमात के गैर जरूरी इल्तवा के लिए बहाने बनाते हैं। हमने बदउनवानी के खात्मे के लिए सबसे ज्यादा इक़दाम किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मालियाती बदउनवानी शामिल नहीं। तासुर है कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलहदा कानून है। फौजदारी कवानीन में तरामीम कानून की हुक्मरानी के लिए अहम है। इंसाफ की फराहमी के लिए अदलिया पर भारी जिम्मेदारी है। हाई प्रोफाइल मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। पीडीएम मार्च पर वज़ीर इत्तलाआत का शायराना तबसरा। तीर चलेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। विफाकी काबीना का मरदमशुमारी दिसंबर में मुकम्मल करने का फैसला। आइंदा जनवरी में हल्का बंदियां होंगी। आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे। इजलास में फौजदारी कवानीन में तरामीम की भी मंजूरी। हर मुकदमे का 9 माह में फैसला होगा। ताखीर पर जज या प्रोसिक्यूटर को वजूहात देना होगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ऑफिसर्स रेजिडेंशिया और पीएचए अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ारत हाउसिंग 88,000 घरों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाए। कोरोना में तामीराती शोबा बंद न करने से 30 से ज़ायद सनतों को फायदा हुआ। माशी शरह नमू 5.37% तक पहुँच गई। इमरान खान। ग्रीन लाइन के बाद अब कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा भी मुकम्मल होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। 43 किलोमीटर का ट्रैक में 30 स्टेशन होंगे। मुसाफिरों की तादाद यौमिया 4 लाख से तजावुज कर जाएगी। मंसूबा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। दो कौमी नजरिए पर फख्र है। भारत में नफरत की आग भड़क रही है और हम दिलों को जोड़ रहे हैं। भारतीय हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की दास्तानें रकम कर रही है। सीपेक से माशी अहमियत बढ़ी है। आवाम झूठी खबरों पर तवज्जो न दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। जगह जगह चौकियां कायम। भारतीय यौम जमहूरिया कल यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। भारत मुखालिफ मुजाहिरे और रैलियां निकाली जाएंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन डिप्लोमेसी का आगाज। 10 अरब दरख्त लगाने के लिए पाकिस्तान तकनीकी महारत फराहम करेगा। पाकिस्तान के ग्रीन विजन को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। मावन खुसूसी मलिक अमीन असलम। कोरोना वबा की 5वीं लहर में मजीद शिद्दत। मुस्बत केसेस की शरह 13% तक जा पहुंची। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में केसेस में इजाफा। मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 6,357 नए केसेस सामने आ गए। इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 का दायरा कार पंजाब की मजीद 11 तहसीलों तक बढ़ा दिया गया। शरकपुर, सफदराबाद, नारंग मंडी, नौशहरा, नूरपुर थल और कायदाबाद के शहरी मुस्तफीद होंगे। कहरोड पक्का, रनाला खुर्द, पिंडी भटियां, दरिया खान और जलालपुर पीरवाला में भी सहूलत दस्तयाब होगी। खानपुर डैम पिकनिक के लिए आने वाले तलबा की कश्ती को हादसा। खातून टीचर जाँ बहक। 4 असातिज़ा और 31 तलबा को बचा लिया गया। हादसा कश्ती के चट्टान से टकराने के बायस पेश आया। खेल से आमन को फरोग मिलता है। पाकिस्तान में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर का फरोग अहम इकदाम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मारूफ बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन से गुफ्तगू। दौर है पाकिस्तान का खैर मकदम। ग्लोबल सॉकर वेंचर्स और कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का अहम इश्तराक। पाकिस्तान में फुटबॉल को तरक्की दी जाएगी। इंग्लिश स्टार फुटबॉलर माइकल ओवन अहम किरदार अदा करेंगे। स्पोर्ट्स नाजरीन के लिए खुशखबरी। कल शाम 6 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स की नशियात भी HD पर मुंतकिल हो जाएंगी।
شائقین PSL کے دلچسپ اور سنسنیخیز مقابلوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ PSL 7 کا میدان سجنے کو تیار، میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ جمعرات کو کراچی میں ہوگا۔ ملتان سلطانز ٹائٹل کا دفاع کرے گی، ٹیموں کی نیٹ پریکٹس اور وارم اپ میچ، تمام مقابلے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور جنوبی کوریا میں تاجروں کا پابندیوں کے خلاف انوکھا احتجاج، سر منڈوا کر مارچ، کورونا پابندیوں میں نرمی کا مطالبہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے کرپشن مقدمات جلد نمٹانے کے لیے بھرپور پیروی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرپٹ عناصر مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے بیرون ملک فرار ہیں۔ ہم نے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ اقدامات کیے ہیں۔ اجلاس میں مردم شماری دسمبر میں مکمل کرنے اور فوجداری قوانین میں ترامیم کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ کابینہ کو ملک میں اومیکرون کے پھیلاؤ سے متعلق تفصیلی بریفنگ میں بتایا گیا کہ کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت ایسے اقدامات اٹھانے سے گریز کرے گی جس سے کاروباری اور معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچے۔ کابینہ نے معاشی آشاریوں کے حوالے سے وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے تقابلی جائزہ پیش کیا۔ میڈیا بریفنگ میں کابینہ فیصلوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ کابینہ نے 7ویں مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ اس سال دسمبر کے آخر تک مردم شماری اعداد و شمار جاری کیے جائیں گے۔ ECC کی جو فیصلہ ہے 5 ارب روپیہ انڈورس کیا گیا ہے مردم شماری کے لیے۔ اس کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ اپریل مئی میں حکومت کو مل جائیں گے، اور جنوری میں پھر نئی حلقہ بندیاں جو ہیں الیکشن کمیشن ان کا آغاز کر سکے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا کہ کابینہ نے فوجداری قوانین کی منظوری دے دی، جس کے تحت مقدمات کی مدت کا تعین اور پولیس کو ضمانت دینے کے اختیارات سمیت متعدد اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ کابینہ نے کرمنل لا امینڈمنٹس کی منظوری دی ہے۔ اس میں جو ابھی پبلک کے سامنے جو تجاویز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد یہ پارلیمان میں جائیں گی، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر کرمنل کیس کا فیصلہ 9 مہینے میں کرنا لازمی ہوگا۔ ماڈرن ڈیوائسز کو ایویڈنس میں لایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کابینہ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پاکستان کے حوالے سے حالیہ رپورٹ پر بھی غور کیا گیا۔ یہ جو کرائٹیریا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اسیسمنٹ کا، جس میں فائنینشیل کرپشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے اور رول آف لا کے معاملات ہیں، جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں، رول آف لا اور جو اسٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے نیچے کیا ہے۔ تو رول آف لا میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں ہمہ وقت تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ اقدامات لیے ہیں۔ کرپشن کرنے والے مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے ملک سے باہر ہیں۔ حکومت نے کرپشن کے زیر التوا کیسز کو جلد نمٹانے کے لیے عدالتوں میں مؤثر پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کسی مالی بدعنوانی کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون اس رپورٹ کی غلط تشریح کر رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے بیان پر رد عمل میں وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ PTI حکومت میں اب تک کرپشن کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ اس کے برعکس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہر روز کرپشن کا نیا اسکینڈل سامنے آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اپنے ادوار میں جعلی سروے اور رپورٹس تیار کرانے کے لیے مشہور تھی۔
بہتر ہوتا شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کی 16 ارب کی کرپشن کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر فاروق حبیب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 13 برس کے دوران لاڑکانہ سمیت سندھ کے عوام کو محرومی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ صوبے کے عوام ٹینکر مافیا اور گرام فروشوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر واویلا بلا جواز ہے۔ 8 میں سے 7 رپورٹس میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک رپورٹ کے باعث سی پی آئی کی مجموعی رینکنگ میں تنزلی ہوئی ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اپوزیشن ہے۔ اس کرپٹ ٹولے نے لوٹ مار کر کے پورے نظام کو کرپٹ کیا ہے۔ متوسط اور تنخواہ دار طبقے کو رہائشی سہولیات کی فراہمی کی جانب ایک اور قدم۔ وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری ملازمین کے لیے تعمیر کیے جانے والے پی ایچ اے آفیسرز ریزیڈنشیا اور اپارٹمنٹس کے منصوبے کا اسلام آباد میں افتتاح کر دیا۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے آغا مسعود خالد۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں واقع پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے رہائشی منصوبے آفیسرز ریزیڈنشیا اور پی اینڈ ای ٹائپ اپارٹمنٹس کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ماضی میں تعطل کا شکار رہنے والے 90 ایکڑ اراضی پر محیط اس رہائشی منصوبے پر 4.5 ارب روپے لاگت آئی ہے۔ اس منصوبے میں وفاقی ملازمین کے لیے کیٹیگری 1، 2 اور 3 کے 588 یونٹس تعمیر کیے گئے ہیں۔ منصوبے کے کمرشل ایریا میں 88 دکانیں اور 66 اپارٹمنٹس کے علاوہ کمیونٹی سینٹر، مساجد اور اسکولوں کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شہریوں کو اپنی چھت کی فراہمی حکومت کا عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 462 ارب روپے کی لاگت سے 88,000 ہاؤسنگ یونٹس رواں سال تعمیر کیے جا رہے ہیں، جن میں سے نصف سے زائد کم آمدنی والے طبقے کے لیے بنائے جائیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑا ایک المیہ تھا کہ تنخواہ دار طبقہ اپنے گھر ہی نہیں بنا سکتا تھا اور بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ اب تک 124 ارب روپے کے بینکوں نے پچھلے چند مہینوں میں پروجیکٹس اپروو کر چکے ہیں اور جس میں 40 ارب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے۔ گورنمنٹ مدد کر رہی ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں، ہم سبسڈائز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کی غیر معمولی صورتحال کے باوجود تعمیراتی شعبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اکانومی کو سب سے زیادہ ڈرائیو ہاؤسنگ کرتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں کنسٹرکشن کی بوم ہے۔ کورونا کے باوجود جو 4 انڈیکیٹرز ہیں ورلڈ بینک میں، ان چاروں انڈیکیٹرز میں پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے۔ تو وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ کورونا کے دور میں ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا، اور دوسرا ہم نے اپنے دیہات میں پوری مدد کی اپنے کسانوں کی، تو ادھر بھی کسانوں کا بھی فائدہ ہوا، کنسٹرکشن میں لوگوں کو روزگار بھی ملا۔ تو اللہ کا شکر ہے آج ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہیں، ہمارے جو باہر سے ریمیٹنسز ہیں وہ بھی ریکارڈ ہیں، ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہے، اس کا کیونکہ اکانومی اٹھ رہی ہے تو ٹیکس کلیکشن بھی ریکارڈ ہے۔ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے وفاقی سیکرٹری عمران زیب خان نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت بنائے گئے رہائشی یونٹس کو تمام بنیادی سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ متوسط اور تنخواہ دار طبقے کے لیے اپنی چھت کا حصول اب ایک خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تعمیراتی شعبے کے متحرک ہونے سے جہاں 30 سے زائد صنعتیں فروغ پا رہی ہیں، وہیں روزگار کے وسیع مواقع بھی میسر آ سکیں گے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بورڈ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کراچی سرکولر ریلوے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کے سی آر لین دین کے ڈھانچے کی منظوری دی گئی۔ یہ 43 کلومیٹر کا ٹریک ہوگا جس میں 30 اسٹیشنز اور مسافروں کی تعداد یومیہ 4 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ اس منصوبے کی تکمیل سے کراچی میں ٹرانسپورٹ کی صورتحال بدل جائے گی۔ حکومت منصوبے کے لیے مالی طور پر قابل عمل بنانے کے لیے فنڈز فراہم کرے گی۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ منصوبہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا حصہ ہے۔ کراچی پیپری فریٹ کوریڈور کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گرین ڈپلومیسی کا آغاز ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں 10 ارب درخت لگانے کے لیے پاکستان تکنیکی مہارت فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے ماحولیات ملک امین اسلم اور سعودی وفد کی نیوز کانفرنس کی تفصیل ہما اقبال سے۔ معاون خصوصی ماحولیات ملک امین اسلم نے کہا کہ نیا پاکستان تیزی سے تعمیر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے گرین ویژن کو دنیا میں ایک ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وفد کا دورہ پاکستان اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سعودی عربیہ جو ہمارا برادرانہ ملک ہے، آج پاکستان کے ماڈل کو اسٹڈی کرنے کے لیے پاکستان آیا ہے۔ ہمارے نیشنل پارکس میں بھی وزٹ کر رہے ہیں، کے پی بھی جا رہے ہیں، سندھ بھی جائیں گے،
पंजाब भी जाएंगे, उसके जो प्लांटेशन साइट्स हैं हमारी मुख्तलिफ, जिसमें नेचुरल साइट्स हैं, प्लांटेशन साइट्स हैं, हमारे मैंग्रोव्स के साइट्स हैं, उन सबको ये विजिट करेंगे। सऊदी वजारत माहौलियात के CEO डॉक्टर खालिद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में भी ग्रीन पार्क्स बनाने पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। Saudi Arabia now they have very strong green initiatives. All of these and opportunities for collaboration between Pakistan and between Saudi Arabia. There is a lot to be learned and a lot of information to be exchanged. पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन पार्टनरशिप का आगाज इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हर शोबे में ताउन में इजाफा हो रहा है। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि पाकिस्तान और श्रीलंका को आज़ादाना तिजारती मुआहदे को बरूए कार लाते हुए दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाना होगा। इस्लामाबाद में श्रीलंका के वज़ीर तिजारत से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह पर तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान के तारीखी बुद्धमत सकाफती वर्से की तरफ तवज्जो दिलाते हुए इमरान खान ने इस तवक्को का इजहार किया कि श्रीलंकन शहरी बड़ी तादाद में मजहबी सियाहत के लिए पाकिस्तान आएंगे। श्रीलंकन वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ तिजारत, टेली मवासलात, फार्मास्यूटिकल, मादनियात, टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया है। सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में IT और डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम से लाखों नौजवान रोजगार कमा रहे हैं। चैम्बर्स और जामियात के ताउन से नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो देना होगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद कारोबारी तबके और कमज़ोर तबके को मुआवनत फराहम की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सखर मोटरवे से अवाम को मयारी सफरी सहूलियात मिलेंगी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वफ़द ने सखर एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ जोन, ड्राई पोर्ट और इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से सिफारिशात सदर मुमलिकत को पेश की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की की बदौलत पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है। कैडेट कॉलेज घोटकी में खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि फेक न्यूज़ अमन के लिए बड़ा खतरा है। नौजवान नस्ल को इस बारे में आगाह रहने की ज़रूरत है। तफसील से आगाह करेंगे ख्वाजा कलीम। कैडेट कॉलेज घोटकी के तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान इल्म और अखलाकियात की बुनियाद पर तरक्की कर रहा है। सदर ममलिकत ने कहा कि नौजवान नस्ल हमारी ताकत है, लेकिन हमें फेक न्यूज़ के खतरे से आगाह रहना होगा। पाकिस्तान के ऊपर फेक न्यूज़ का यलगार इलेक्शन से पहले आएगा, गलत खबरों की बुनियाद पर गुमराह किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं पाकिस्तान की ताकत बनना चाहिए कि हम दूसरों की गलत खबरों पर गुमराह नहीं होंगे। हमारी मंजिल हमारे लिए क्लियर है, हमारा मकसद हमारे लिए क्लियर है और उस मकसद के अंदर गलत खबरों के हम गुलाम नहीं बनेंगे। लिहाजा जो फैसले करने हैं मुल्क के अंदर, वो इस बात के फैसले करने हैं कि तेजी से तरक्की के रास्ते खुले। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया का मुआशी लाहे अमल तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान वस्त एशिया, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत के लिए बड़ा रास्ता है। इससे पहले कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर एमल खान ने सदर ममलिकत को इदारे में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। सदर ममलिकत ने अपने खिताब में तलबा पर जोर दिया कि वह हुसूल इल्म के साथ साथ आला अखलाकी अक़दार को अपनाएं और मुल्क व कौम को दरपेश खतरात के तदारुक के लिए पूरी तरह तैयार रहें। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, घोटकी। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत की तरफ से उन्हें हक़ खुद इरादियत से मुसलसल महरूम रखने के खिलाफ कल भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम सियाह मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, मीर वाइज उमर फारूक, शबीर अहमद शाह और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने दी है और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने इसकी हिमायत की है। मकबूजा इलाके में कल मुकम्मल हड़ताल होगी, जबकि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया की मुख्तलिफ रियासतों में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी।
पूरी वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के मुतादिद इलाकों को सिक्योरिटी के नाम पर कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाकर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार लोगों को चेक पोस्टों पर रोकने पर मजबूर कर रहे हैं और उनकी सख्त तलाशी ले रहे हैं। 26 जनवरी की तकरीबात के मरकजी मकामात बिलखुसूस क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर और मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को तैनात किया गया है। फोर्सेज एहलकार मुख्तलिफ इलाकों में घरों की तलाशी ले रहे हैं, जबकि लोगों की निगरानी के लिए बूगीर कुत्ते, माहिर निशानेबाज, ड्रोन और CCTV कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं मौलवी बशीर अहमद इरफानी, मोहम्मद यूसुफ नक्काश, इंजीनियर हिलाल वार और गुलाम नबी वसीम ने आज हिंदवाड़ा कत्लेआम के शोहदा को उनकी 32वीं बरसी पर शानदार खराज अकीदत पेश किया और शोहदा के मिशन को हर सूरत पूरा करने के कश्मीरियों के आज़म का अदा किया। भारतीय फौजियों ने 25 जनवरी 1990 को कश्मीर के एक कस्बे हिंदवाड़ा में 17 कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में एक इजलास में शोहदा हिंदवाड़ा के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगां होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया है, जबकि हकीकत में ये इस नाम नेहाद भारतीय साम्राज्य के चेहरे पर पड़ा वो सुनहरी नकाब है जिसकी आड़ लेकर भारत अपना मकरूह जालिमाना साम्राज्य चेहरा दुनिया को छुपाकर धोखा देता है। तफसील अनारा साहब की रिपोर्ट में। भारत 26 जनवरी को आइन के नाफिज होने के दिन की मुनासिबत से मनाता है। वो आइन जो भारत को एक सेक्युलर रियासत बनाता है, ताहम आइनी सेक्युलरिज्म हिंदुस्तानी माशरे को तब्दील न कर सका। भारतीय अक़लियतों के खिलाफ बीजेपी हुकूमत का रवैया इस बात का सबूत है कि आज तक भारत ने बराए नाम सेक्युलर नुक्ता नज़र की आड़ में दुनिया को धोखे में रखा हुआ है। हिंदुस्तानी अक़लियतों में बढ़ती हुई बेइत्मीनानी, मजहबी मनाफरत और मुख्तलिफ रियासतों में बढ़ती हुई अलहदगी पसंद तहरीकें अयां करती है कि धोखे और झूठे वादों पर कायम इंडियन यूनियन का नजरिया पूरी तरह नाकाम हो चुका है। तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिनसे ये साबित होता है कि इंडियन यूनियन अवामी ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि ताकत के जोर पर कायम है। भारत में हर रोज मुसलमान, ईसाई और सिखों समेत दूसरी मजहबी अक़लियतों के हकूक रियासती सरपरस्ती में पामाल हो रहे हैं, जो सबूत है कि सेक्युलरिज्म का ढोंग रचाया जा रहा है। भारत में रियासत उत्तर प्रदेश के गांव लाइन के मकीनों ने अपने दरवाजों पर नोटिस लगाया है कि गांव में बीजेपी के लोगों का इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। मकामी किसान बीजेपी से नाराज हैं और यही वजह है कि वो बीजेपी लीडर्स को इलाके में देखना नहीं चाहते। किसानों का कहना है कि रुकन असेंबली 5 साल से यहां एक बार भी नहीं आए। किसान तहरीक के दौरान भी उन्होंने हमसे बात करने की जहमत न की। बीजेपी लीडर्स को खौफ है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को बुरी तरह शिकस्त का सामना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों के मौके फराहम करने से उन्हें मुनशियात और दीगर बुरे कामों से दूर रखा जा सकता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, हमें नौजवानों को मौके फराहम करना होंगे। उन्होंने कहा कि फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है जिसको आला सतह पर फ़रोग देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने लेजेंड फुटबॉलर माइकल ओवन के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मारूफ फुटबॉलर माइकल ओवन का खैर मकदम करते हुए कहा कि खेल अमन को फरोग देते हैं। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने माइकल ओवन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर का फरोग एहसन इकदाम है। इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवन मुल्क में फुटबॉल के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। माइकल ओवन ग्लोबल सॉकर वेंचर की तरफ से पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ग्लोबल सॉकर वेंचर्स बुनियादी सतह पर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के ताउन से फुटबॉल के लिए मुस्तहकम मनसूबाबंदी तैयार कर रहा है। मुआविन खुसूसी उस्मान डार और माइकल ओवन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रही हैं सदफ अफसल।
पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर आए बरतानिया के मारूफ फुटबॉलर माइकल ओवन के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मान डार ने कहा कि लेजेंड स्टार माइकल ओवन फुटबॉल के फरोग के लिए पाकिस्तान आए हैं, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत फुटबॉल के खेल में 100 बच्चों का इंतखाब करके उनकी तरबियत की जाएगी। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को इकोनॉमी का दर्जा देना, ये इंशाल्लाह ताला हमारा मिशन है। हमारा एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में ये जो छुपा हुआ टैलेंट है इस तक हम पहुँचें और इसको इसकी असल मंजिल तक पहुँचाएं कंप्लीट हैंड होल्डिंग के साथ। पाकिस्तान के नौजवानों को ये यकीन दिलाता हूँ, वो नौजवान जो फुटबॉल लवर्स हैं, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। फरवरी के बाद इंशाल्लाह ताला एक पूरा सालाना हमारा एक फुटबॉल का टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ग्लोबल सॉकर वेंचर वाले पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 100 में से 20 बच्चे फिर ये बाहर लेके जाएंगे आयरलैंड। पाकिस्तान के 20 जो फ्यूचर फुटबॉल स्टार हो सकते हैं वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेंगे। बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन ने कहा कि पाकिस्तान खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है, यहाँ आकर बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। We all know the potential of Pakistan. It's a country that really loves its sport. We've seen success over years in games like cricket and hockey, and we also know that it's got a huge passion for football as well. Participation in football and of course the structure of football here is something that we can all improve on, and let's hope that we can unearth some real talent here in Pakistan. माइकल ओवन का दौरा पाकिस्तान मुल्क में फुटबॉल की मकबूलियत और मौजूद बेशबहा टैलेंट को निखारने का बाइस होगा और इससे पाकिस्तान में फुटबॉल को मजीद फरोग देने में मदद मिलेगी। बैनुल अक़वामी फुटबॉल कोचेस भी माइकल ओवन के हमराह हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और बुलेटिन में भी कुछ खबरें शामिल करेंगे कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक। मुल्क में कोरोना वबा की 5वीं लहर में शिद्दत आ गई है और मुस्बत केसेस की शरह 13% के करीब पहुंच गई है। तफसील से आगाह करेंगे राना शहजाद सलाम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 49,595 टेस्ट किए गए, जिनमें से 6,357 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 12.81% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा मज़ीद 17 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद कुल अमवात की तादाद 29,122 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासरा 82,396 मरीज़ हैं, जिनमें से 1200 की हालत तशवीशनाक है। कराची के बाद इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% तक पहुंच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 49 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद सूबे में कोरोना के ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 353 हो गई है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 45 अफराद का ताल्लुक पेशावर से है। पेशावर में कोरोना केसेस की शरह 19%, सवाबी और मर्दान में 6% तक हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में कोरोना के 1,773 नए केसेस सामने आए, जिससे सूबे भर में कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,66,210 हो गई है। कोरोना के बायस लाहौर से 5, रावलपिंडी से 2, शेखपुरा और मुल्तान से एक हलाकत रिपोर्ट हुई है। कोरोना से बचने के लिए हम सबको वैक्सीनेशन के साथ साथ तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करना होगा। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी मालियाती इदारे IMF ने खबरदार किया है कि कोविड-19 और ओमिक्रॉन वेरिएंट आलमी मईशत के फलने फूलने में बड़ी रुकावट हैं। एक बयान में कहा गया है कि कोरोना रवां साल भी मुल्कों की तरक्की को मजीद सुस्त करेगा। वाशिंगटन में बहरान ने 2022 के लिए आलमी GDP की पेशनगोई को कम करके 4.4% कर दिया है, जो अक्टूबर के तखमीने से भी निस्फ पॉइंट कम है। IMF ने अपने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक की सहमाही रिपोर्ट में कहा है कि आलमी मईशत 2022 में तवक्को से ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में दाखिल हो रही है। सेहत के हुकाम का कहना है कि भारत में चंद हफ्तों के दौरान कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत नई दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र में मुस्बत केसेस में नुमायां इजाफा देखा गया है। भारत अमेरिका के बाद कोरोना से मुतासरा दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां अब तक 4,90,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। नीदरलैंड्स की हुकूमत ने ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड केसेस के बावजूद मुल्क में जारी पाबंदियों में नरमी का फैसला किया है। तवक्को की जा रही है कि रेस्टोरेंट और थिएटर्स खोल दिए जाएंगे। हुकूमत ने सेहत के हुकाम को हिदायत की है कि वो जायज़ा लेकर निस्फ दिसंबर से जारी लॉकडाउन में नरमी करें।
اور ابھی ایک اچھی خبر، پی ٹی وی اسپورٹس کی HD ٹرانسمیشن کا پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ناظرین PSL کے میچ HD پر دیکھے جا سکیں گے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے ٹویٹ میں بتایا کہ 1 سال کے عرصے میں پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی اسپورٹس کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ رواں سال پاکستان ٹیلی ویژن کا منافع بھی ریکارڈ ہوگا۔ سینٹ کو بتایا گیا کہ کراچی کوئٹہ چمن شاہراہ کو 2 رویہ کرنے کا آغاز آئندہ ماہ ہوگا۔ جوب، خزدار، برسیمہ، نوکنڈی، ماشکیل، کوئٹہ بائی پاس اور ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزیر مراد سعید نے ایوان کو بتایا کہ کوئٹہ، کراچی، چمن شاہراہ کو 2 رویہ کرنے کا 3 اشروں سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان اب عوام کا یہ دیرینہ خواب پورا کرنے جا رہے ہیں۔ آئندہ ماہ اس شاہراہ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالہ دور میں پورے ملک میں 2000 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی، جبکہ موجودہ حکومت صرف بلوچستان میں 3800 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر کر رہی ہے۔ پورے ملک میں 7889 کلومیٹر سڑکوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ہمارے پہلے 3 سال میں 2032 کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی گئی، جبکہ مسلم لیگ نون کے اس دور میں 732 کلومیٹر سڑکوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ وقفہ سوالات میں وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور گردشی قرضے میں کمی آ رہی ہے، برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے ہیں، مہنگائی کے مسئلے پر بھی 3-4 ماہ میں قابو پا لیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس جمعے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ بحرین کے ولی عہد نے 20 جنوری کو لاہور میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی ہے۔ بحرین کے ولی عہد کا پاکستان کے عوام اور قیادت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم عمران خان نے یکجہتی کے اظہار پر سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی کی ہر قسم کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بحرین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ بحرین کے ولی عہد نے 20 جنوری کو لاہور میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور تیونس کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے 10ویں مشاورتی اجلاس کے جلد انعقاد پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں تیونس کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کو آگے بڑھانے کے ساتھ جموں کشمیر اور اسلاموفوبیا جیسے اہم مسائل پر تیونس کا تعاون قابل تعریف ہے۔ پنجاب میں ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کا دائرہ کار مزید 11 تحصیلوں تک بڑھا دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد طاہر کلاسرا۔ کسی بھی ایمرجنسی یا حادثے کی صورت میں جانی ضیاع کی ایک بڑی وجہ بروقتی بھی امداد کا نہ ملنا ہے۔ حادثے کی صورت میں بروقت ایمرجنسی سروس فراہم کرنے اور قیمتی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب نے ریسکیو 1122 سروس کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی نوعیت کی اس منفرد سروس کو تحصیل کی سطح پر پہنچانے کا بندوبست کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی طرف سے 11 تحصیلوں میں 1122 نئی ریسکیو ایمبولینسز فراہم کرنے کے اقدام بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب کی تمام تحصیلوں میں مرحلہ وار ایمرجنسی سروسز شروع کی جا رہی ہیں اور ہر تحصیل میں ایک ریسکیو اسٹیشن، 2 ایمبولینسز، 29 افراد پر مشتمل ایمرجنسی عملہ فراہم کیا جائے گا۔ پنجاب کے اندر تمام تحصیلوں کے اندر ایمرجنسی سروس جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جون تک تمام یہ مرحلہ وار شروع ہو گیا ہے۔ آج 11 تحصیلوں میں جو ہے ان کی ایمبولینسز کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ آج جن تحصیلوں میں ایمرجنسی ایمبولینسز فراہم کی گئی ہیں ان میں شرکپور شریف، صفدرآباد، نارنگ منڈی، نوشہرہ، نورپور، قائد آباد، کروڑ پکا، رینالہ خورد، پنڈی بھٹیاں، دریا خاں اور جلال پور پیر والا شامل ہے۔ طاہر کلاسرا، PTV نیوز، لاہور۔
اور ابھی ذکر ایک افسوسناک حادثے کا۔ راولپنڈی سے پکنک منانے کے لیے جانے والے طلباء کی کشتی خانپور ڈیم میں الٹ گئی۔ ایک خاتون ٹیچر ڈوب کر جاں بحق جبکہ باقی طلباء اور اساتذہ کو بچا لیا گیا۔ راولپنڈی کے علاقے صادق آباد کے ایک نجی اسکول کے طلباء خانپور ڈیم کی سیر کے لیے گئے تھے کہ حادثہ پیش آ گیا۔ کشتی میں 4 ٹیچرز اور 31 طلباء سوار تھے۔ ریسکیو کے مطابق ڈیم میں موجود چٹان سے کشتی کے ٹکرانے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے صوبائی الیکشن کمشنرز کو حلقہ بندی میرٹ پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں پر بریفنگ دی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے اہل افراد کے ووٹوں کے صحیح اندراج کو یقینی بنانے کے لیے تمام صوبائی کمشنرز کو ہدایات جاری کیں۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں اسپیشل جج سینٹرل کے روبرو چالان جمع کرا دیا ہے۔ چالان 3300 صفحات پر مشتمل ہے۔ 19 ملزمان کے خلاف جمع کرائے گئے چالان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کا مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے اسکروٹنی کے بعد چالان کو درست قرار دیتے ہوئے اس کی کاپیز 1 فروری کو جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر نیب راولپنڈی نے کراچی میں کارروائی کرتے ہوئے سابق میونسپل کمشنر کورنگی مسرور میمن کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سے سونے کی اینٹیں، طلائی بٹن، ڈالرز، درہم اور ریال برآمد ہوئے۔ اس کارروائی کے دوران سابق اکاؤنٹ آفیسر وکاش اور آڈٹ آفیسر دھرم ویر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان سے کئی ملین کی ٹی ٹی رسیدیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کورنگی میونسپل کارپوریشن کے لیے آئل خریداری سمیت دیگر معاملات میں خورد برد کی گئی ہے۔ قومی احتساب بیورو نے 4 سال کے دوران بدعنوان عناصر سے 539 ارب وصول کیے۔ نیب رپورٹ کے مطابق اب تک 4,98,000 سے زائد شکایات نمٹائی جا چکی ہیں۔ ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کی قیادت میں ادارہ جامع اور مؤثر انسداد بدعنوانی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ 4 سال میں نیب نے 10,365 انکوائریز شروع کی، جن میں سے 9,299 مکمل ہو چکی ہیں۔ اس وقت 1,237 ریفرنس مختلف احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن کی مالیت تقریباً 1,353 ارب روپے ہے۔ زیر التوا مقدمات کی جلد سماعت کے لیے احتساب عدالتوں میں قانون کے مطابق درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آنے والی نسل کو پولیو سے محفوظ بنانے کے لیے ملک بھر میں خصوصی مہم جاری ہے۔ کوہاٹ کے علاقے خواسی بانجا میں شرپسند عناصر نے پولیو ٹیم پر فائرنگ کی، جس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیو ٹیموں پر حملہ کرنے والے ہمارے بچوں کے محفوظ مستقبل کے دشمن ہیں۔ ملزموں کو فوری گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران بلوچستان کے 15 اضلاع میں 15 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف ہے۔ کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی رپورٹ۔ بلوچستان کے 15 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے۔ مجموعی طور پر ان اضلاع میں کوئٹہ، پشن قلعہ، عبداللہ، چمن، جعفر آباد، نصیر آباد، لورالائی، خزدار، قلعہ سیف اللہ، مستونگ، جوب، شیرانی، چاغی اور لسبیلا کی تحصیل حب اور گڈانی کے علاقے شامل ہیں۔ اس 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 14,09,862 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے مطابق جنوری 2021 کے بعد پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ 1 سال پورا ہونے کو ہے کہ پاکستان میں کوئی پولیو وائرس کا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ پولیو مہم کے لیے خصوصی طور پر 6,683 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن میں 5,521 موبائل ٹیمیں، 358 ٹرانزٹ پوائنٹس جبکہ 429 فکس سائٹس شامل ہیں۔ انسداد پولیو مہم کے لیے سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں ایف سی بلوچستان، لیویز اور پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ انسداد پولیو مہم ایک قومی فریضہ ہے، جس کے لیے نہ صرف علماء کرام بلکہ والدین سمیت معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ احساس راشن رعایت پروگرام میں مستحق خاندانوں کی رجسٹریشن کی کل آخری تاریخ ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ جن افراد نے اب تک رجسٹریشن نہیں کی ہے وہ 8171 SMS سروس کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں۔ احساس راشن رعایت کے تحت آٹا، دالوں، کوکنگ آئل کی خریداری پر ہر ایک اہل خاندان کو 1,000 روپے ماہانہ کی ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ کریانہ کی مقرر کردہ دکانوں پر آٹے پر 22 روپے فی کلو، دالوں پر 55 روپے فی کلو، کھانا پکانے کے تیل یا گھی پر 105 روپے فی لیٹر سبسڈی ملے گی۔
پائیدار ترقیاتی عمل کے لیے خواتین کا معاشی لحاظ سے خود مختار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے سکھر میں دارالاحساس کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی آبادی کی 50% آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ انہوں نے سکھر میں گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کیا۔ بیگم سمینہ الوی نے کلاس رومز کا معائنہ کیا اور طلباء سے ان کو دی جانے والی ٹیکنیکل تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ نور مقدم قتل کیس میں میڈیا پر نشر ہونے والی خبروں اور اعتراضات کو دور کرنے کے لیے آئی جی اسلام آباد کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اعلیٰ حکام کی زیر نگرانی تمام تر دستیاب شواہد کو تکنیکی اور سائنسی طریقے سے اکٹھا کیا اور پارسل بنوائے تاکہ کوئی شہادت ضائع نہ ہو۔ تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں بتایا گیا کہ دوران اجرا تفتیشی افسر سے جو سوالات کیے گئے اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے جوابات ہاں یا نہ میں ہوں، بہت مختصر ہوں اور تفصیلات میں جانے سے گریز کیا جائے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ تمام جوابات کیس کے حقائق سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اجرا کے دوران ملزم کی پینٹ پر خون نہ پائے جانے کی تفتیشی افسر کے جواب کی وضاحت یہ ہے کہ ملزم نے نیکر پہنا تھا اور اس پر کوئی خون نہ تھا، البتہ اس کی شرٹ پر مقتولہ کا خون موجود تھا۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملزم کی شرٹ پر ملزم اور مقتولہ کا ڈی این اے پایا گیا۔ جائے وقوع سے قبضے میں لیے جانے والے چاقو پر ملزم کے فنگر پرنٹ نہ ہونے کے تفتیشی کے جواب کی وضاحت یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق فنگر پرنٹ اجاگر نہ ہو سکے، البتہ چاقو پر مقتولہ کا ڈی این اے پایا گیا۔ فوٹو گرامیٹرک ٹیسٹ نہ کرانے سے متعلق تفتیشی افسر کے جواب کی وضاحت یہ ہے کہ ملزم کا فوٹو گرامیٹرک ٹیسٹ کروایا گیا جو مثبت آیا تاکہ بعد میں وہ جائے وقوع پر اپنی موجودگی سے منحرف نہ ہو سکے۔ ڈی این اے رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو قتل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ مقتولہ نے قتل سے قبل اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ملزم کا ڈی این اے اس کی جلد کی صورت میں مقتولہ کے ناخنوں میں پایا گیا۔ ملزم کی قمیض پر مقتولہ کا خون موجود تھا اور اس کی تصدیق ڈی این اے رپورٹ نے بھی کی۔ وقوع سے سوئس چاقو بھی قبضے میں لیا گیا جس سے مقتولہ کو قتل کیا گیا تھا۔ جائے وقوع سے آہنی مکہ بھی برآمد ہوا۔ ڈی این اے رپورٹ کے مطابق اس پر مقتولہ کا خون تھا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نور مقدم قتل کیس میں ملزم نے کافی شہادتیں ضائع کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی جانب سے دستیاب شواہد کو مکمل تکنیکی اور سائنسی طریقے سے محفوظ کیا گیا تاکہ ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پسنجو سے سینئر صوبائی وزیر بلدیات سردار محمد صالح بھوتانی نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے صوبائی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں بلدیاتی انتخابات جلد منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آنا خوشائند ہے۔ غربت کا خاتمہ، روزگار کی فراہمی اور عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ مستحق لوگوں کو خود روزگار قرضہ اسکیم میں شامل کیا جائے اور اس قرضے کا صحیح استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ محکمہ اسمال انڈسٹریز اور اخوت اسلامک مائکرو فائنانس مل کر عوام کی خوشحالی کے لیے اس اسکیم کو کامیاب بنائیں۔ آخر میں وزیر اعظم نے خود روزگار اسکیم کے تحت لوگوں میں بلا سود قرضہ جات کے چیکس بھی تقسیم کیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے خلاف ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا کہ ماسٹر پلان کے بغیر شروع کیا گیا کوئی بھی منصوبہ قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس شاہد کریم نے فیصلے میں قرار دیا کہ منصوبے کے لیے ضروری قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے گئے۔ عدالت نے حکومت کو منصوبے پر کام جاری رکھنے اور زرعی زمین حاصل کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کے بلدیاتی نظام میں ترمیم کے بل پر سندھ حکومت کی مسلسل ہٹ دھرمی اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہ کرنے کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں سمیت جماعت اسلامی کی جانب سے گزشتہ 26 روز سے دھرنا جاری ہے۔ ذیشان احمد کی رپورٹ۔ سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف جماعت اسلامی کا گزشتہ 26 روز سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے، جبکہ سندھ حکومت کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ قائم ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے پی ٹی وی سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے حقوق کی بحالی تک یہ دھرنا اور احتجاجی مظاہرے جاری رہیں گے۔ مذاکرات ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی چیز پر قائم ہی نہیں رہتے، اور میں تو حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کا سے اختلاف ہمیشہ رہا ہے، لیکن کم از کم یہ ضرور ہوتا رہا ہے کہ جب وہ کوئی چیز کمٹ کرتے ہیں تو اس کا کچھ لحاظ اور پاس ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت وفاق کے خلاف مارچ کرنے سے پہلے صوبے کے معاملات کو ٹھیک کرے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس سے پیپلز پارٹی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے، سندھ حکومت بھی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ آپ ملک فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، 27 فروری کو آپ کے گھر کے حالات درست نہیں ہیں، آپ ہاریوں کی بات کرتے ہیں، آپ ہاریوں کو دیتے کیا ہے خود، اور پھر آپ نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ لوگوں نے پٹیشنیں فائل کی ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں،
تو آپ یہ بتائیں، یعنی ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، دوسری طرف پٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں، آپ کے ایم سی کے عملے کو تنخواہ نہیں دے رہے، اختیارات سارے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. مزید آگے کا پروگرام دیا ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے خواتین جلسے ہوئے ہیں، یونیورسٹی روڈ پہ ہم نے دھرنا دیا، اشارہ فیصل پہ دھرنا دیا، تو ہم اپنی چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. سخت سردی کے موسم میں بھی کراچی کے باسی سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں، جبکہ عوام کی بڑی تعداد اور فیملیز بھی اس دھرنے میں آ اور جا رہے ہیں، جبکہ سندھ حکومت کو کراچی کے عوام کی آواز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. کیٹی بندر میں لانچ الٹنے کے نتیجے میں گم ہونے والے بقایا 8 ماہی گیروں کی تلاش بھی جاری ہے. امدادی کارروائیوں میں پاک میرین کے جوان اور ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ایدھی کے رضاکاروں کی ٹیم بھی شامل ہے. لانچ سے ڈوبنے والے ماہی گیروں میں سے 13 کو بچا لیا گیا تھا، جبکہ 3 لاشیں گہرے سمندر سے امدادی ٹیموں نے نکال لی ہیں. ضلع انتظامیہ کے تمام افسران کیٹی بندر میں موجود ہیں اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں. ضلع کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے. اور ناظرین، اداکاری کی دنیا میں استاد کا مقام حاصل کرنے والی روحی بانو کو مداحوں سے جدا ہوئے 3 برس بیت گئے. ان کی فنی خدمات پر دیکھتے ہیں ارم عامر کی یہ رپورٹ. پاکستانی ٹی وی ڈرامہ اور فلم کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، اس میں اداکاری کے شعبے میں سر فہرست نام روحی بانو کا ہوگا. روحی بانو نے 10 اگست 1951 کو کراچی میں آنکھ کھولی. ان کے والد معروف طبلہ نواز استاد اللہ رکھا تھے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فن سے لگاؤ ان کے خون میں شامل تھا، لیکن اظہار کے لیے روحی بانو نے اداکاری کے شعبے کو چنا. میں نے بھی آج ہی اخبار میں پڑھا ہے، وہ جمال فیبرکس والے ہیں نا، انہوں نے ایک اشتہار دیا ہے، انہیں چند لڑکیوں کی ضرورت ہے آفس جاب کے لیے. روحی بانو نے گورنمنٹ کالج لاہور سے نفسیات میں ماسٹرز کیا. وہ انسانی نفسیات کے عمیق مشاہدے کی عادی تھیں. اسی خاصیت نے انہیں مختلف کردار ادا کرنے میں بہت مدد کی. وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدا ہی سے اس سے وابستہ ہوئیں اور ان گنت ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں کرن کہانی، ایک محبت 100 افسانے، زرد گلاب اور رات ریل اور خط بے حد مقبول ہوئے. روحی بانو کو آنکھوں سے تاثرات دینے اور مکالموں کو پورے جذب سے ادا کرنے میں کمال حاصل تھا. وہ بنیادی طور پر انتہائی حساس اداکارہ تھیں. یہی حساسیت ان کی کمزوری بن گئی اور وہ حالات کا شکار ہوتی چلی گئیں. معاشی مشکلات، ناکام ازدواجی زندگی اور بیٹے کی ناگہانی موت نے آخری عمر میں انہیں بہت حد تک دنیا سے بے خبر کر دیا. روحی بانو کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی سمیت بے شمار اعزازات سے نوازا گیا، لیکن شاید زمانہ اس بے مثال اداکارہ کی وہ قدر نہ کر سکا جس کی وہ حقدار تھیں. ارم عامر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین، اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج بھی دھند کا راج رہا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کا مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. لاہور سے نوید حیات کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. لاہور میں دھند کا سلسلہ رات سے شروع ہوا جو صبح 10 بجے تک جاری رہا. بعض مقامات پر دھند اتنی شدید تھی کہ چند میٹر فاصلے پر بھی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی. دھند کے باعث موٹر وے کو بعض مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا. حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر ویز کو کھول دیا گیا. موسمی صورتحال کے پیش نظر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی فضائی آپریشن متاثر رہا، جس سے ملکی اور غیر ملکی پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں، جبکہ دھند کے باعث ریلوے ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر رہا. لاہور میں دوپہر کے بعد دھند کی شدت میں کمی سے سورج نکل آیا، تاہم بادلوں کی اوٹ کے باعث سورج کی آنکھ مچولی جاری رہی. محکمہ موسمیات کے مطابق صبح پنجاب کے دیگر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا. نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے. لیب میں -13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، کالام -10، زیارت کلات -9، گوپس استور -8، پارا چنار سکردو -7، ملم جبہ -6، کوئٹہ بگروٹ -5، یوب -4، ہنزا -3، پلوامہ، شپیاں، بارہمولہ، چترال، دروش، تالبدین -2، دیر، اننت ناگ، نوکنڈی، چراٹ، راولاکوٹ اور مری میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور ملک کے اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے. اسلام آباد 4، لاہور 7، کراچی 9، پشاور 2، کوئٹہ -5، گلگت 1، مظفر آباد 5، مری -1،
دیر -1, چترال -2, راولاکوٹ -1, ملم جبہ -6, فیصل آباد 6, ملتان 5, سرگودا 6, سری نگر 2, جموں 7, لہ -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پلوامہ -2، اننت ناگ -1، شوپیاں -2 اور بارہ مولہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔